اب یہ بات کہ اگر آپ کی ولادت ہوئی تھی تو کیا کسی نے آپ کو دیکھا تھا ولادت کے وقت، ولادت کے فوراً بعد؟ کیونکہ خود ولادت کے بعد بھی 5 سال تک، ایک تو غیبت صغریٰ ہے 70 سال 329 ہجری میں، پھر غیبت کبریٰ ہے، وہ تو غیبت کے زمرے میں آتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ولادت خود اور ولادت کے بعد 5 سال جو ان کی عمر تھی، اس دوران بھی وہ مخفی رکھے گئے، یعنی اتنا زیادہ مخفی رکھے گئے کہ گویا وہ غیبت ہی میں تھے، اور بہت سے لوگوں کے مطابق تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال ہمارے امام کو، یعنی 11ویں امام کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کثیر تعداد کو معلوم نہیں، کیونکہ ان کی مصلحت تو یہی تھی کہ ان کو چھپا کے مخفی رکھا جائے. ہاں، جو باعتبار لوگ تھے، قریب کے لوگ تھے، گھر والے بدرجہ اولا، ان کو بتا دیا گیا تھا. اور اگر آپ ابھی جائیں عراق میں تو آپ کا اگر جانا ہو سامرہ، تو وہ جگہ بیسمنٹ سرداب جسے ہم کہتے ہیں، بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے. پہلے تو بہت رف سی جگہ تھی، تو وہ جگہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اور کہتے ہیں بی بی نرجس جب آئی تھیں تو اسی سرداب میں، یعنی جسے کہتے ہیں بیسمنٹ، وہاں رکھا گیا تھا، اور ولادت تک وہ وہاں رہیں، اور خود بھی امام زمانہ، اور وہ خود بھی بہت کم، حتیٰ کہ گھر والے یعنی جو غلام اور کنیز تھے، ان میں سے بھی چند افراد کو معلوم تھا کہ ولادت ہوئی ہے، اور جو ہے ایک لڑکا ہمارے گھر میں موجود ہے جو نیا ہے، چاہے جائے کہ باہر کے لوگوں کو. لیکن یہ واضح رہے کہ امام کے گھر میں، یا گھر نہیں تو ان کی محفل میں، جو آپ جاتے ہوں گے عراق، ایران، تو جب آپ مجتہدین سے ملنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے عموماً 10-11 بجے عراق میں. اگر جہاں آغا سستانی ہے، بشیر حسن نجفی یا دیگر افراد، اسحاق فیاض، تو اس میں لوگ آتے ہیں، سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن یو نیور نو، آپ کو کیا پتہ کہ ان میں کوئی دشمن بھی موجود ہو. وہ آپ کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا، ہاں تلاشی لے لی جاتی ہے، ہتھیار وغیرہ یا کوئی خطرناک چیز، پھر ان کو آنے دیا جاتا ہے. جس طرح امام کے گھر میں خود کنیزوں، غلاموں کی صورت میں، بعض اوقات اصحاب کی صورت میں، جو مطلب اصحاب کا بھیس بدلے میں محفل میں ان کی موجود ہوتے تھے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی سوال پوچھتے تھے تو امام جواب دیتے تھے، اور اس شخص کے جانے کے بعد کوئی مخلص صحابی آپ سے سوال پوچھتا تو وہ وہی سوال یا وضاحت چاہتا تو تھوڑا سا مختلف جواب دیتے، اور پھر بتاتے یہ جواب تمہارے لیے، وہ جواب اس کے لیے تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ماحول جو ہے وہ پرخطر تھا. بلکہ اگر آپ امام زمانے سے پہلے جو 3 امام ہیں، ہمارے امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ان کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو بہت کم واقعات ملیں گے. ایک تو ان کی عمریں بھی کم تھیں، یعنی تقریباً 25 سے 30 یا 35 سال کے درمیان. نمبر 2، وہ بہت کم عوامی مقامات پہ دیکھے گئے، بلکہ بعض اوقات تو وہ آنے سے پہلے اپنے کسی محب سے کہلوا دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم گزریں کوئی ہمیں پہچانے تو سلام نہ کرنا، یعنی اتنا زیادہ محتاط رہتے تھے. اور یہ ایک طرح کی غیبت کی تمرین، ایک مشق، ایک پریکٹس تھی جو کروائی جا رہی تھی کہ تم ہو سکتا ہے ایک دم سے غیبت برداشت نہ کر سکو. تو یہ جو 3 ہمارے امام ہیں امام زمانہ سے پہلے، ان کی گوشہ نشینی کو سمجھ لو. پھر اس کے بعد خود امام زمانہ کی جو پیدائش ہوگی وہ خود مخفی ہوگی. پھر 5 سال تک کا جو عرصہ ہوگا وہ بڑا مخفی ہوگا. پھر غیبت صغریٰ جس میں فقط ایک شخص تمہارے اور ان کے درمیان ہوگا، جس کے مرنے کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، جن کو نواب اربع کہتے ہیں. اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں امام کا نمائندہ ہوں، امام سے مل کر آ رہا ہوں، امام نے یہ حکم دیا ہے مثلا. تو ظاہر سی بات ہے اس ضمن میں بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ امام کی پیدائش ہوئی تھی کہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں کتابوں میں تفصیل سے ولادت کا حال احوال موجود ہے، اور ولادت کے بعد کن کن لوگوں نے دیکھا، باقاعدہ ان کے نام بھی کتابوں میں موجود ہے. مثلا ایک کتاب الزام الناسب یعنی نواسب یا شیعوں پہ الزامات اور ان کا جسے کہتے ہیں ادراک، شیخ حائری یزدی، جن کا پورا نام ہے علی بن زین العابدین، وہ لکھتے ہیں
دختر امام تقی، ہمشیرہ امام نقی اور پھوپھی امام حسن عسکری متعدد بار آپ کی زیارت کر چکی تھیں۔ نیز امام حسن کی 2 کنیزوں نسیم اور ماریہ کا بیان ہے کہ امام مہدی نے پیدا ہوتے ہی خاک پر سجدہ کیا، انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی، چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ امام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ شہادتین کا کلمہ جاری کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر علی کی امامت اور اس کے بعد علی کے بعد جتنے بھی ائمہ 11ویں امام تک اپنے والد کی امامت کا اقرار کیا، اور پھر ایک دعا پڑھی، اللہم انجز لی وعدی و اتمم لی امری و ثبت طاعتی و املأ الدنیا عدلا و قسطا، املأ الارض عدلا و قسطا۔ اے اللہ میرے ذریعے میرے وعدے کو پورا فرما، میرے حکم کو، میرے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا، مجھے ثابت قدم رکھ، اور مجھ سے دنیا میں عدل و انصاف اس طرح بھر دینا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد خود امام نے، امام حسن عسکری نے کہا کہ بیٹا کچھ اور فرماؤ، تو انہوں نے سورہ قصص کی آیت پڑھی کہ نريد أن نمن على الذين من استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الأرض، ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں ضعیف بنا دیا گئے ہیں ان پر اپنی نعمت نچھاور کریں۔ من استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، اور پھر ان کو ہم امام اور اپنا وارث بنائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ پوری دنیا پر اپنے وارث کو محکم ایک حاکم بنانا چاہتا ہے، کہ اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ مظلوم ہوں گے۔ اور اگر آپ تاریخ، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ ظلم اہل بیت پر ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ نعمتوں کا حقدار بھی اہل بیت ہیں۔ تو یہ، اور کہتے ہیں کہ بائیں بازو پہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا والی آیت کندہ تھی، یعنی خود ان کی ولادت، ان کی زبان سے یہ اقرار اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہا ہے کہ اب وہ شخص آ گیا ہے کہ جو امیدوں کا محور ہوگا اور جس کے ہاتھوں سے پوری دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اسی طرح علامہ اربلی کی کتاب ہے کشف الغمہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک خادم تھا ابو بصیر، وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تو آپ نے اس نے دیکھا کہ جھولے میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ وہ قریب آیا، جیسے عموماً لوگوں کو اشتیاق ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، اور اس بچے نے گہوارے میں کلام کیا اور پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ میرے آقا میرے سردار حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ معرفت تھی اس کی، کیونکہ وہ صرف بحیثیت پسر جانتا تھا کہ جو میرے امام ہیں ان کا بیٹا ہے۔ تو امام نے پھر اپنی معرفت فرمائی، انا خاتم الاوصیاء وبی یرفع البلاء من اہلی و شیعتی، کہ میں ہی، جس طرح رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، میں خاتم الاوصیاء ہوں، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس سے میرے گھر والوں اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب ہماری کوتاہی اور نااہلی ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں امام کی نصرت کے لیے جس طرح تیار ہونا چاہیے، ورنہ امام کی پیدائشی کا مطلب یہ تھا کہ بس اب ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے چاہنے والے تیار نہیں، اس لیے امام کو مزید انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور شخصیت سعد بن عبداللہ قمی، الزام الناصب شیخ حائری یزدی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ خطوط
اور جسے کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے ساتھ امام حسن عسکری کی خدمت میں آئے تو دیکھا دائیں جانب ایک لڑکا چاند جیسا حسین صورت لیے ہوئے بیٹھا ہے، تو آپ نے پوچھا، ان لوگوں نے پوچھا یہ صاحبزادے کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ مہدی قائم آل محمد ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد۔ لیکن نام نہیں بتایا، مہدی بتایا، قائم بتایا، آل محمد کے قائم ہے، یعنی صراط مہدی یعنی صراط مستقیم پر موجود، بلانے والا، قائم یعنی قیام کرنے والا، بزور تلوار، بزور طاقت اپنی بات کو منوانے والا، ظلم و ستم کرنے والوں سے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ایک جماعت 40 افراد کی الزام الناصب شیخ حائری یزدی کی کتاب، کہتے ہیں کہ وہ اپنی زیارت کے لیے امام کی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے جانشین کی زیارت کروائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب امام کی عمر اتنی ہو جاتی تھی یا ان کے یہاں بچے ہو جاتے تھے تو لوگوں کو فکر ہوتی تھی کہ اب آپ کا نائب کون ہوگا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب امام کو زندان میں ڈال دیا جائے، کب امام کو شہید کر دیا جائے، کب ان کو گمشدہ کر دیا ہے اپنے گھر سے، یا ملاقات پر پابندی عائد کی جائے۔ تو ان کے جب بچے ہوتے تھے تو بچپن ہی میں لوگ پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کا ان میں جانشین کون ہے، تو امام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں اپنے جانشین کی زیارت کروائیں، تو کہتے ہیں کہ امام مہدی کو لایا گیا جو ہو بہو اپنے باپ کی طرح تھا۔ اچھا، حدیث میں آیا ہے، اکثر ہم بھی کہتے ہیں بھئی یہ بیٹا جو ہے بالکل باپ پر گیا ہے۔ بیٹے کا باپ پہ جانا بہت بڑی سعادت کی علامت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہو بہو اپنے باپ کی طرح تھا، اور کہا امام نے کہ یہ میرا جانشین ہے، تم اس کی اطاعت کرو، اس کی رہبری کے دائرے سے خارج نہ ہو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارا دین تباہ ہو جائے گا، آج کے بعد تم اسے نہیں دیکھ سکو گے بلکہ ایک طویل مدت تک، ہاں اس کے نائب عثمان بن سعید کی اطاعت کرنا۔ یعنی دکھا اس لیے دیا کہ بس اب یہ آخری دن ہے، اور یعنی اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ یہ بھی زیارت تمہارے لیے تمہارے نصیب میں نہ ہوتی۔ اس کے بعد یہ غیبت میں چلا جائے گا۔ ہاں اس کا نائب یعنی امام کا مقصد بتلانے کا ہے، غیبت صغرا شروع ہونے والی، چھوٹی غیبت، یعنی مکمل طور پہ رابطہ منقطع نہیں ہوا ہے، کسی سفیر کسی نائب کے ذریعے ہمارا ان سے رابطہ ہے۔ تو عثمان بن سعید کا نام لیا کہ یہ شخصیت ہوگی جو تمہارے اور ان کے درمیان رابطے کا کام انجام دے گی۔ اسی طرح اسی کتاب الزام الناصب میں شیخ حائری یزدی ابو سہل نوبختی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش تھی امام کو دیکھنے کی، تو امام کے گھر جب گئے تو امام بیماری میں مبتلا تھے، بیمار تھے۔ کہتے ہیں کہ امام نے اپنے بیٹے کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اکثر ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، تو امام کو لایا گیا۔ 5 سال سے بھی کم عمر تھی۔ امام سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے، گھنگریالے بال تھے، دانت کشادہ تھے۔ امام حسن عسکری نے فرمایا یا سیدہ اہل بیت ہی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو، بیٹا ہونے کا تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی تھا، یا سیدہ اہل بیت ہی کہ تم میرے گھر والوں کے سردار ہو، یعنی اب میرے بعد سرداری اور امامت اور ولایت تمہارے ہاتھ میں۔ اور پھر کہا کہ مجھے دوا پلانے میں میری مدد کرو۔ امام مہدی نے آپ کو دوا پلائی اور پھر کہا تم ہی مہدی ہو اور روئے زمین پر تم ہی حجت ہو، یعنی مہدی صراط مستقیم پہ ہونے والا، رہنے والا، اور تم ہی حجت ہو، یعنی اس کے بعد مزید کسی کسر، مزید کسی قیام، مزید کسی جسے کہتے ہیں دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو یہ اہل سنت کے ماخذ تھے چند، اور ہمارے ماخذ کہ جس میں ان زیارت کرنے والے لوگوں کا بھی جسے کہتے ہیں کہ تذکرہ کر دیا کہ جنہوں نے امام کو روبرو دیکھا۔